اچھا کامران صاحب، یہ جو معاملہ چل رہا ہے آئینی ترامیم کا، یو آر ان دی آئی آف دا اسٹارم، آپ بڑے عرصے سے جو ہیں وہ ایک تو مولانا صاحب از دا سینٹر آف اٹینشن، اور پھر مولانا صاحب کے ساتھ آپ جو ہیں وہ تمام تر جو ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ نظریں جو ہیں وہ سب سیاسی پلیئرز کی آپ پہ جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں. تو یہ جو اتنا فوکس آپ پہ ہے، اس کے نتیجے میں یہ بتائیے کہ یہ جو ڈرافٹ ہے اس پہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ اب بہت حد تک کنورجنس ہو گیا ہے اور کامن گراؤنڈ مل گیا ہے، تو کیا آپ کی جماعت، آپ کا جو ڈرافٹ ہے وہ اور جو حکومت کا پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ ہے وہ تقریباً اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. مولانا آ جاتے ہیں تو اس کو شیئر کر لیں گے دوستوں کے ساتھ، پھر دیکھ لیجئے گا کہ ہمارا اور ان کا ملتا ہے یا الگ الگ ہے. ہمارے اپنی دیکھیے، ہم جیسے پارٹیاں الگ الگ ہیں ویسے ڈرافٹ بھی، وہ سوچ بھی الگ ہے، ڈرافٹ بھی الگ ہے. لیکن جو نیگوسیشن ہو رہی ہے کامران صاحب، ظاہر بات ہے مولانا صاحب کے آبجیکشنز تھے، اس کے بعد اب پھر وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ان مذاکرات کے نتیجے میں کچھ یعنی کہ کچھ قربت ہو رہی ہے، کچھ لگ رہا ہے کہ شاید پوزیشنز جو الگ الگ تھیں ان میں کچھ کامنالٹی آ جائے؟ دیکھیے، ان مذاکرات کے بات چیت کے نتیجے میں آرٹیکل 8 کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ چلے گئے، ختم ہو گئے. 551 کے حوالے سے جو تھے اب وہ اس پہ انسسٹ نہیں کر رہے. 63 انہوں نے کورٹ سے کروا لیا. اس کے علاوہ 199 میں تھا، وہ اب اس پہ کوئی انسسٹ نہیں کر رہا. آرٹیکل 200 پہ تھا، اس پہ کوئی انسسٹ نہیں کر رہا. بہت سی چیزوں پہ اب انسسٹ نہیں کیا جا رہا. مگر سٹل جو ہے نا، ابھی تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اور ان کے درمیان چیزیں کامن ہو گئی ہیں. ہمارا ڈاکومنٹ آ جائے، پھر ان کی طرف سے کوئی ڈاکومنٹ بھی آئے، آفیشیل ڈاکومنٹ آئے. تو بات اگر ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. پی ٹی آئی بھی جو ہم اور وہ انگیج ہے آپس میں. تو یہ سارے باتیں جو ہے نا، وہ جو جتنا کچھ بھی ہے وہ پورے بڑے کینوس پہ ہے، چھوٹے کینوس پہ نہیں ہے. اچھا، اب اس میں کامران صاحب جو بہت سارے جو آرٹیکلز جن کا آپ نے ذکر کیا، جن پہ اب حکومت جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، کیونکہ وہ جو جن آرٹیکلز کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس پہ جنرلی بہت زیادہ آبجیکشنز ہو رہی تھیں. اب وہ کون سے اس کی شکیں رہ گئی ہیں جس پہ ابھی تک جو ہے وہ مذاکرات جاری ہیں اور دونوں طرف سے جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے؟ وہ کون سے شکیں کون سی ہیں وہ بھی؟ دیکھیے، ابھی اس وقت جو ہے ڈاکومنٹ جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی کا، اور پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشن کورٹس کے لیے انسسٹ کر رہی ہے، صوبوں میں بھی اور سینٹر میں بھی. اور ہماری تجاویز جو ہے وہ قدریں مختلف ہیں. ہماری تجاویز جو ہیں وہ پھر مولانا آ جاتے ہیں تو وہ خود اوپن کرنا چاہیں گے. پارٹی لیڈر جو کہے گا اس میں زیادہ وزن ہوگا تو وہ پھر شیئر ہو جائیں گی ایک آدھ دن میں. اگلے 2 دنوں میں جو ہے نا وہ میرا خیال ہے سب کے ساتھ شیئر ہو جائے گا سب کچھ. لیکن آپ کو کامران صاحب، اب آپ نے تمام جماعتوں سے آپ مل رہے ہیں، ظاہر بات ہے کیونکہ یو آر دا پوائنٹ پرسن ایز فار ایز دس امینڈمنٹ از کنسرنڈ جے یو آئی کی طرف سے. تو آپ پی ایم ایل این سے بھی مل رہے ہیں، پی ٹی آئی سے بھی مل رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی مل رہے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو وہ شکیں جن پہ سب سے زیادہ تحفظات ہیں وہاں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ آپ کو دوسری طرف سے وہ ایک رویہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ حد تک جو ہے وہ کمپرومائز ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیے، جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. ہم اس وقت مل رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ. تو ان 2 پارٹیوں کے علاوہ جو ہے نا وہ اگر ملاقات ہو رہی ہے تو وہ مولانا صاحب ان کے پاس تشریف لائے تھے، ساتھ ڈار صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ اور دوست تھے، شہرین تھی ان کے ساتھ. مگر اس میں بظاہر جو ہے وہ اس فلسطین والے معاملے پہ کانفرنس کی دعوت دینے آئے تھے. وہاں جو ملاقات ہوئی ہے تو بھی بظاہر یہی باتیں تھیں. اگر کوئی چھوٹی موٹی بات اگر ہو گئی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں خود موجود نہیں تھا اس میں. مگر اگر کسی کوئی اس کو دیکھتا ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ کی صورت میں، تو سیٹلمنٹ ابھی تک میرا خیال ہے ابھی اس میں ٹائم لگے گا. ہم بہت ابھی تک دور ہیں، اتنے نزدیک بھی نہیں ہے جتنا جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے. لیکن کیا آپ کی پارٹی کی یہ پوزیشن ہے کہ جب تک مکمل طور پر کنسنسس نہیں ہوگا اکراس دا بورڈ تب تک آپ نہیں چاہیں گے اس کے پیسج آف دس امینڈمنٹ کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے، یا یہ کہ آپ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ کنسنسس ہو جائے وہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈرافٹ اچھا ہے لیکن 100% کنسنسس نہیں ہے تو پھر بھی اس پہ ووٹنگ کرا لی جائے؟ ان دونوں میں سے کون سی پوزیشن آپ اختیار کریں گے؟ دیکھیے، پوزیشن یہ ہوگی ہماری، ہم نے جو نا اس بات پہ انسسٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو انگیج کیا جائے اور پی ٹی آئی سے بات کی جائے.
مگر اگر اس کے باوجود فرض کر لیجئے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی اگر کوئی مناسب بات آ جاتی ہے اور ایسی بات ہے جس کو ہم کم از کم اپنی پارٹی کے مطابق جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، تو ہم اور پی ٹی آئی اس پہ سمجھتی ہے کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم نے ووٹ جو اپنا ووٹ دینا ہے وہ ہم تو اپنا ووٹ تو کاسٹ کر سکتے ہیں، مگر ابھی یہ باتیں بہت ارلی ہیں۔ اور کیا آپ کو اس طرح کی بھی سینس مل رہی ہے کامران صاحب گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کے ذہن میں ایک خاص ٹائم لائن ہے اور اگر آپ کی جماعت جو ہے وہ اس ٹائم لائن میں ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی تو وہ جے یو آئی ایف کے بغیر بھی اپنے نمبرز پورے کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ سینس مل رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے وہ نمبر تو ویسے بھی پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ہم پہ تو نہیں بیٹھے ہوں گے نا کہ جی ہم ان کے ساتھ چلیں گے، ہم پہلے بھی ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اب یہاں پہ ہمارا جو ان کے ساتھ مل کے چلنا جو ہے وہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ وہ ہماری پارٹی کے منشور کے مطابق چیزیں ہوں گی اور ہم سمجھیں گے کہ اس سے کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا جو آگے جا کے ہمارے لیے پارٹی کے لیے جو ہے ماسز میں کوئی پرابلم بنے۔ تو اگر ایسی ہوں گی یقیناً ہم درست اس کے ساتھ وہ کریں گے، مگر اس کو کوئی فار گرانٹڈ لے لے گا تو ایسا بھی نہیں۔ کامران صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ اگر 25 اکتوبر سے پہلے یہ امینڈمنٹ پاس نہ ہوئی تو پھر اس کو پاس کرانا بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ ان کا موقف تھا۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ اپنے لیے یہ ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے کہ 25 سے پہلے ہی کرانا ہے؟ یہ کوئی میجک ڈیٹ ہے، کوئی اس کے اندر کوئی جادو رکھا ہوا ہے اس 25 تاریخ میں، اس کے ساتھ کوئی چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ تو اگر چیف صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے نا، چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے، وہ ریٹائرمنٹ ہے تو یقیناً جو ہے نا ریٹائرمنٹ لوگ آتے بھی ہیں لوگ جاتے بھی ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ امینڈمنٹس کا کیا تعلق ہے؟ امینڈمنٹس تو ملک کے لیے ہوتی ہیں، کسی چیف صاحب کے لیے تو نہیں ہوتی یا کسی اور چیف کے لیے تو نہیں ہوتی، ملک کے لیے ہوتی ہے۔ پارلیمان اپنا ذہن استعمال کرتی ہے، کسی شخص کے لیے تو نہیں کرتی۔ لیکن انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کا اصرار ہوا ہے آپ سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کہ جی جلدی کریں 25 سے پہلے ہمیں کرنا ہے، یہ آپ کو سننے کو ملا؟ اس طرح کا دباؤ ان کی طرف سے آ رہا ہے کچھ؟ دیکھیے وہ تو جو پہلے بھی تھا کہ جس میں پورا دن اور رات 12 بجے تک معاملہ جو ہے سب کو بٹھائے رکھا تھا، تو اس دن بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ویسا ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، پاکستان چل رہا ہے الحمدللہ، معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں، کوئی ایسا پرابلم نہیں آیا اور اب بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ جب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی ہے تو وہ چونکہ اس کے لیے جو ہے نا وہ مشکل کام ہے، اس کے لیے 2/3 جو ہے نا میجارٹی رکھی گئی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ 2/3 میجارٹی یہ ہر روز نہ ہو۔ تو اگر فرض کریے کہ ہم نے کوئی غلطی کی تو اس کو ریورس کرنا بھی جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ کہ پہلے پہنچا جائے، ان پٹ لی جائے، اس کے بعد جو ہے نا جو کچھ ہے اس کو پارلیمان کے اندر لایا جائے۔ سینیٹر کامران بھٹو صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین بڑی کلیئرلی بتا رہے تھے کہ جے یو ایف کی کیا پوزیشن ہے، ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ابھی فوری طور پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا، لیکن کام جاری ہے اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں جو پوزیشنز ہیں مختلف جماعتوں کی وہ کچھ قریب آ جائیں، لیکن یہ اتنی جلدی ہوتا ہوا کم از کم جے یو آئی ایف کو ساتھ رکھتے ہوئے جو ہے وہ شاید نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ کے پاس نمبرز ہیں جو بائی دا وے وہ بڑی کانفیڈنٹلی کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے ہو گئے، اگر وہ ہیں تو پھر دیکھیے 25 سے پہلے اگر وہ اس کو بلڈوز کرانا چاہیں تو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔